میرا نام صبا ہے اور میری عمر 21 سال ہے۔ جب میں بہت چھوٹی تھی میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں اکلوتی ہی تھی۔ میرے چچا نے میری پرورش کا ذمہ لے لیا۔ پہلے تو میرا بہت خیال رکھتے، میری ہر ضرورت پوری کرتے، پھر آہستہ آہستہ ان کا پیار میرے لیے کم ہو گیا۔ پھر میں ان کے لیے بوجھ بن گئی۔ میرا سکول چھڑوا کے مجھ سے چچی سارا دن کام لیتی اور ان کے بچے پہلے تو بہت روتی، پھر صبر آ گیا۔ میں نے رونا دھونا چھوڑ دیا اور گھر کے کام کرتی سارا دن۔ سب نے مجھے نوکرانی سمجھ لیا۔ میں تو انہیں مفت کی نوکرانی مل گئی تھی۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا چچا میری شادی کر رہے ہیں۔ میں حیران ہو گئی۔ چچا میری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں اور میری شادی سے انہیں خوش کیوں ہیں؟ میں تو ان کی مفت کی نوکرانی ہوں، انہیں میری شادی کر کے کیا ملے گا؟ پھر میں خاموش ہو گئی۔ میرا خیال تھا شادی کے بعد میری اس جہنم سے جان چھوٹ جائے گی۔ شادی والے دن جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، نشے میں چور تھا۔ میں اس سے دیکھ کر ڈر گئی اور خود میں سمٹ گئی۔ جھٹکا تو مجھے تب لگا جب اس نے میرے بالوں سے پکڑ لیا اور مجھے مارنے لگا، اور میں روتی ہوئی اپنا گناہ سوچنے لگی۔ مجھے کس کی سزا مل رہی ہے؟ چچا کے گھر باتوں سے وار کر کے مجھے زخمی کیا جاتا، ذہنی طور پر مجھے مارا جاتا، پر یہاں تو مجھے جسمانی طور پر بھی اذیت دی جانے لگی۔ میں خاموش ہو جاتی اور سوچنے لگتی، آخر چچا نے میری شادی اس شخص سے کیوں کی ہے؟ میں اپنے شوہر کے کپڑے استری کر رہی تھی جب اچانک دروازہ کھول کر کمرے میں آئے اور مجھے بالوں سے پکڑ کر میرے ہاتھ پہ استری رکھ دی۔ میں درد سے بلبلا اٹھی، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور غصہ میں بولے، یہ رونے والا ڈرامہ میرے سامنے مت کیا کرو، میں تم جیسی عورتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں حیران ہو گئی۔ وہ مجھے عورت کہہ رہا تھا اور اس کے کہنے کا مطلب میں نہ سمجھ سکی۔ وہ کیسی عورت مجھے سمجھ رہا ہے؟ میں ابھی اپنے پر ہوئے ظلم کے بارے میں پوچھنے ہی لگی تھی، وہ غصہ میں وہاں سے چلا گیا۔ میرے ہاتھ پر جلن ہونے لگی۔ میں اس سے کچھ پوچھنے لگتی، میری ہمت جواب دے جاتی۔ شادی کو کئی سال گزرنے کے بعد بھی میں نے اس شخص کے لبوں پر مسکراہٹ نہ دیکھی۔ مجھے حیرت ہوتی، یہ شخص ایسا کیوں ہے؟ اس سے لڑکیوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ پر میں کبھی پوچھ ہی نہ سکی۔ جب بھی آتا مار پٹائی کر کے نہ جانے کہاں چلا جاتا اور میں اپنی قسمت کو بیٹھ کے روتی رہتی۔ میں رات کے وقت گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک آ کر مجھ پر چلانے لگا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ رات کے وقت اس وقت کس کا انتظار کر رہی ہو؟ میں تم جیسی عورتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اور تم آج گلی میں کیوں گئی تھی؟ تم جیسی عورتیں بڑی تیز ہوتی ہیں، لڑکوں کو اپنی ادائیں دکھا کر پھنسا لیتی ہیں۔ مجھے اس کی باتیں سن کر غصہ آنے لگا۔ اس شخص نے عورتوں کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں کیوں پال رکھی تھیں؟ ہر وقت عورت کی برائی، ہر وقت مجھے برا بھلا کہنا، اور میں اس سے دیکھتی رہ جاتی۔ گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا کر میں بیٹھی گئی۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کے اندر لے آیا اور مجھے بیڈ پر پھینکا اور بری طرح مارنے لگا۔ میرے تو آنسو بھی خشک ہو گئے رو رو کر۔ وہ وہیں آرام سکون سے سو گیا اور میں اپنے زخموں پر مرہم لگانے لگی۔ اس شخص کو بہت سکون ملتا مجھے مار کر، اور میں یہی سوچتی کیوں اتنی نفرت کرتا ہے۔ یہ شخص پوری رات یوں ہی جاگتے جاگتے گزر گئی۔ نیند تو جیسے بہت دور تھی مجھ سے۔ صبح طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے لگا رات جاگنے کی وجہ سے خراب ہے۔ میں معمول کے مطابق کام لگی رہی۔ رات کے وقت میرا شوہر گھر آیا اور میں نے اس کے آگے کھانا رکھ دیا۔ وہ غصہ میں بولا، یہ جب بھی میں گھر آتا ہوں سامنے کھانا رکھ دیتی ہو، اور کوئی کام نہیں ہے؟ میں کوئی گھر میں کھانا کھانے آتا ہوں؟ میں غصے میں بولی۔ میں نے پہلی دفعہ ان کے سوال کا جواب دیا۔ کھانے کے علاوہ مارنے بھی آتے ہیں، پر میرے خیال میں بھی نہیں تھا اس شخص کو میری بات پر اتنا غصہ آئے گا۔ اس نے کھانے والی ٹرے صحن کے درمیان میں پھینک دی۔ میں ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ وہ شخص اب میرا حال بگاڑنے والا تھا۔ میں غصہ میں میری طرف قدم بڑھانے لگا۔ میرا سر چکرایا اور میں زمین میں بوس ہو گئی۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی میں کمرے میں موجود تھی۔ اس کے بعد
جب میری آنکھ کھلی میں کمرے میں موجود تھی۔ ڈاکٹر میرے شوہر کو کوئی ہدایت دے رہی تھیں۔ ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اس حالت میں ان کے لیے کوئی بھی ٹینشن ٹھیک نہیں ہے۔ میں سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، پر ڈاکٹر نے جو اگلی بات کی مجھے ساری صورتحال سمجھ آ گئی۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھیں اگر کوئی ٹینشن دی تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ میں نے پہلی دفعہ اس کے چہرے پر غصہ نہ دیکھا، مگر غصہ نہیں تھا تو مسکراہٹ بھی نہیں تھی، بس وہ خاموشی سے ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر چلی گئی تو وہ بھی باہر چلا گیا اور مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میری مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی اور میں بلا وجہ اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ میرے ہاتھوں کی لکیروں میں شاید کوئی خوشی کی لکیر تھی ہی نہیں۔ میں نے اپنے گرنے والے آنسو صاف کیے اور سوچنے لگی چچا کے گھر میں اور اس گھر میں کتنا فرق تھا۔ کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ مجھے یہ جاننا تھا چچا نے میری اس سے شادی کیوں کی۔ جو شخص عورت ذات سے اتنی نفرت کرتا ہے اور اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ میں پوچھتی بھی کس سے؟ میں تو کسی کو جانتی تک نہیں تھی۔ کون مجھے بتاتا اس شخص کے بارے میں؟ یہ تو تنہا ہے، نہ اس کی کوئی ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، صرف ایک یہ ظالم شخص۔ پر میں خوش تھی، کوئی تو تھا میرا، چاہے جیسا بھی ہو۔ میں اپنی سوچوں میں گم، نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میرا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں اٹھی اور فریش ہوئی۔ ابھی میں نے ناشتہ کرنا ہی تھا کہ ہمسائی آ گئی۔ مجھے حیرانگی ہوئی، پہلی دفعہ کوئی عورت میرے گھر آئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا میں ساتھ والے گھر رہتی ہوں۔ پھر عجیب سی بات کہہ گئی، بہن اپنے شوہر کو اپنے قابو میں رکھو۔ میں حیرانگی سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ میرے شوہر نے کیا کر دیا ہے جو میں اس سے قابو میں رکھوں؟ زندگی گزرنے لگی۔ میرے شوہر نے مجھ پہ ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود بھی گمسم سا رہتا، پر یہ میری حیرانگی زیادہ دن نہ ٹکی اور اگلے دن ہی مجھے تھپڑ پڑ گیا۔ پر میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ بلا وجہ اس شخص کا غصہ اور بلا وجہ مجھے ذلیل کرنا۔ شاید اس شخص کا مشغلہ تھا۔ اس شخص کے ساتھ اتنے سال بتانے کے باوجود بھی میں سمجھ نہ سکی۔ اور وہ کیا؟ میں رات کے وقت گارڈن میں ٹہل رہی تھی، ابھی تک میرے سرتاج جی گھر نہیں پہنچے تھے۔ مجھے نیند آنے لگی، میں کمرے میں چلی گئی، پر میں ان کے آنے سے پہلے تک سو بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے ہی بیٹھ کر اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے تو یاد بھی نہ آیا کب میں کھل کر مسکرائی تھی۔ اچانک سے دروازہ کھلا، مجھے لگا میرے شوہر آ گئے ہیں۔ میں بے مشکل بیڈ سے اٹھی، مگر سامنے کسی انجان شخص کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے ڈر کر کمرے کی ساری لائٹس آن کر دیں۔ وہ پہلے تو مجھے غصے میں دیکھتا رہا، اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں۔ اچانک اس کا غصہ غائب ہونے لگا۔ وہ پیچھے قدم کرتا کمرے سے باہر نکلا، میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ وہ وہاں بنا رکے ہی چلا گیا۔ اسی دوران میرا شوہر میری طرف آیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی وہ مجھ سے پوچھنے لگا یہ کون تھا؟ اس کے چلا کر پوچھنے پر مجھے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا میں نہیں جانتی، مگر اس شخص نے اتنے زور سے تھپڑ رسید کیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ وہ چلا چلا کر مجھے برا بھلا کہنے لگا۔ شاید وہ بے ہوش میں نہیں تھا، مجھے بری طرح مارنے لگا۔ اس نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور خود ہی بولتا گیا، تم جیسی لڑکیوں کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور نہ جانے کتنے یار ہوتے ہیں، اور نہ جانے کس کس کے گھر سے چکر چلایا ہوگا تم نے۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور غصہ میں کہا اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بند ہو گئے ہیں، جہاں مرضی جاؤ۔ بلکہ کہاں جاؤ گی؟ اپنے اسی یار کے پاس جاؤ۔ اس نے یہ کہہ کر میرے منہ پہ دروازہ بند کر دیا اور میں بے بسی سے روتی رہی، دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، پر دروازہ نہ کھلا اور نہ ہی میرے لیے کھلتا تھا۔ میں سڑکوں پر در بدر پھرنے لگی، کہاں جا سکتی تھی؟ چچا کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس گھر میں جانے سے اچھا میں مر جاتی۔ پر میں اپنے ساتھ ساتھ ایک ننھی سی جان کو نہیں مارنا چاہتی تھی۔ پھر ایک رات وہ ننھی سی جان اس دنیا میں آ گئی۔ میں اس کا اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے سارا دن لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتی، لوگوں کی ٹھوکریں کھاتی،
میرا بیٹا سارا دن روتا اور میں اس سے دیکھ کر نہ جانے کس کرب سے گزرتی۔ میں روز جی جی کر مرتی، مجھے اپنی سانسیں بوجھ لگنے لگتی۔ میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے سڑکوں پر پھرتی اور اس شخص کو بد دعائیں دیتی۔ نہ جانے وہ کون تھا اور کیوں مجھے اس طرح برباد کر گیا تھا۔ مجھے اپنا شوہر یاد آتا، جیسا بھی تھا میں اس کے ساتھ محفوظ تھی، ایک چھت کے نیچے رہتی تھی۔ بہت زور کی بارش ہونے لگی، سارے لوگ وہاں سے کہیں نہ کہیں جانے لگے۔ میرا بیٹا سردی سے بری طرح کانپنے لگا۔ میں اس سے سینے سے لگائی بارش سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے بیٹے کو بخار ہونے لگا، میں اس سے چوم رہی تھی۔ اچانک کوئی میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ مجھے بڑے آرام سے کہنے لگا، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ اس نے میرے ہاتھ سے میرے بیٹے کو پکڑ لیا۔ میں نے غصے میں کہا، تم کون ہو اور میں کیوں چلوں تمہارے ساتھ؟ میں نے اس سے اپنا بیٹا چھین لیا۔ بعد میں مجھ سے جھگڑ لینا، تمہارے بیٹے کو بخار ہے، اگر اس کی زندگی چاہتی ہو تو اٹھو یہاں سے چلو میرے ساتھ۔ میں نے اپنے روتے ہوئے بچے کو دیکھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ وہ گھر کم اور محل زیادہ لگ رہا تھا۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور غصے میں اس سے کہا، کیوں مجھے برباد کیا ہے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ تم نے مجھے برباد کیا ہے۔ خوشیاں تو میرے پاس پہلے بھی نہیں تھیں، پر تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کیوں ایسا کیا؟ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور پوچھنے لگی، مگر وہ آرام سے وہاں سے چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد آ کر مجھے کپڑے دیے اور کہا، اپنے بیٹے کے بھی بدل دو اور اپنے بھی بدل لو۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کپڑے چینج کیے اور اپنے بیٹے کو سلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ آیا اور بولا، میرا نام کاشان ہے۔ میں نے غصے میں کہا، میں آپ کے نام کا کیا کروں؟ آپ میرے ساتھ آئیں اور میرے شوہر کو بتائیں میرے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف جانے لگی، مگر وہ وہیں کھڑا رہا اور بولا، تمہارا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، وہ خودکشی کر چکا ہے۔ وہ اتنے آرام سے بتانے لگا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ وہ کچھ نہ بولا۔ تم بھی شادی کر لو، پھر اس نے کہا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ تم کون ہوتے ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ تم نے میری زندگی برباد کی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے نہ جانے اس سے کھڑے کھڑے کتنی باتیں سنا دی، پر مجھے حیرانگی ہوئی۔ وہ شخص اپنے آنسو چھپاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دن گزرنے لگے۔ وہ شخص میرے بیٹے سے بہت محبت کرتا، اسے کھلاتا، اس کے لیے کھلونے لاتا اور میں اپنے بیٹے کو اس سے دور رکھتی۔ وہ مجھے ایک ہی بات کہتا، شادی کر لو، پر میں اس کی بات کا جواب نہ دیتی۔ میں اکثر اس سے تنہائی میں روتا ہوا بھی دیکھتی۔ وہ بہت کم مسکراتا۔ تم اگر کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ میں ایسے تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اگر تم کہیں اور جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ اس بات سننے کے بعد میرے ذہن میں چچا کا گھر آیا، پر میں ادھر بھی جا نہیں سکتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کے لیے حامی بھر لی اور اس کا اور میرا نکاح ہو گیا۔ میں اکثر غصے میں اس سے پوچھتی، تم رات میرے کمرے میں کیوں آئے؟ پر مجھے جواب میں اس کی نگاہوں میں شرمندگی نظر آتی ہے۔ وہ کوئی جواب نہ دیتا۔ ایک دن میں اچانک سیڑھیوں سے گر گئی۔ اس کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھتا، پوری رات میرے پاس بیٹھا رہتا، میرے بیٹے کو کھلاتا۔ میں نے اس سے بے بسی سے کہا، پلیز خدا کے لیے مجھے سچ بتا دو۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولا، تمہارے شوہر کو لڑکیوں سے نفرت تھی کیونکہ اس سے کسی لڑکی نے دھوکا دیا اور پھر تمہارے شوہر نے تمہیں تمہارے چچا سے خریدا۔ وہ اپنا سارا غصہ تم پر نکالتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی میرا اس سے چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہوا، کام کی وجہ سے، کیونکہ وہ میرے پاس ہی کام کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا اس نے اس چھوٹے سے جھگڑے کو اتنا بڑا کر لینا ہے۔ اس نے میری بیوی کو مار دیا جو ماں بننے والی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور میں انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں بھی اس کی بیوی کو ذلیل کر کے ماروں گا۔ اس رات بھی میں تمہیں مارنے کے ارادے سے آیا تھا، پر تمہاری حالت دیکھ کر مجھے اپنی بیوی یاد آ گئی اور میں وہاں سے چلا گیا۔ پر میں نہیں جانتا تھا اتنا شک کرے گا۔ اس کے بعد مجھے کہیں سکون نہ ملتا۔ میں غریبوں کی مدد کرتا، پھر اکثر میں تمہیں دیکھتا اور سوچتا کہیں دیکھا تھا۔ پھر مجھے یاد آ گیا اور معلوم کرنے پر یہی پتہ چلا تمہارا یہ حال میری وجہ سے ہوا ہے، پر میں نہیں جانتا میں کس منہ سے تم سے معافی مانگوں۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ بتاتے بتاتے رونے لگا۔ میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے اور اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد میری زندگی میں خوشیاں آ گئیں اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی۔ اتنے غموں کے بعد مجھے خوشیاں ملی۔ ہم خوشی خوشی رہنے لگے۔
اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔